معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو وقت مقررہ تک قدرت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر انسان کو آزادی چھین لی جاتی ہے، طاقت سلب کر لی جاتی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو حالات سے دوچار نہ ہوئے ہوں۔ ہر انسان حالات سے دوچار ہوتا ہے، بیمار پڑتا ہے، کمزور ہوتا ہے، بیمار ہونے کے بعد دھیرے دھیرے اس کی عمر گزرتی جاتی ہے، اور پھر آخر میں جا کر ایسا بیمار پڑتا ہے کہ اس کے بعد پھر ہمیشہ کی نیند سو جاتا ہے، یعنی موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ ہر عروج کے لیے زوال ہے۔ پتنگ چاہیں جتنی اوپر تک اڑ جائے، لیکن اس کے مقدر میں زوال ہی رہتا ہے، گرنا رہتا ہے، بکھرنا رہتا ہے۔ اسی طرح سورج اپنے شباب پر آتا ہے، اتنا اوپر آ جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر اس کا سایہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کا بھی زوال شروع ہو جاتا ہے۔ جب سورج کا زوال ہوتا ہے، زوال کا مطلب ڈھلنا، جب سورج کا زوال ہوتا ہے، اس کے لیے ڈھلنا ہوتا ہے، تو پھر انسانوں کا کیا کہنا؟ انسانوں کے لیے بھی زوال ہے۔ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اپنی طاقت و قوت پر بڑا مغرور تھا، اپنی سلطنت پر، بادشاہت پر بڑا گھمنڈ تھا، لیکن اسے بھی زوال آیا۔ قارون اپنے خزانے پر بڑا ہی شیخی بگاڑتا تھا، لوگوں میں فخریہ بیان کیا کرتا تھا، لیکن اس کا خزانہ بھی ختم ہوا اور وہ بھی زیر زمین چلا گیا۔ نمرود، اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور خدا سے ٹکر لیا تھا، لیکن اس کا بھی انجام کیا ہوا تاریخ انسانی جانتی ہے۔ تو ہر دور میں جو بھی بڑھا، عروج کو پہنچا، اسے بھی زوال آیا، اسے بھی پستی کا سامنا کرنا پڑا، وہ بھی مٹی میں جا کر ملا، اور یہ قیامت تک سلسلہ چلے گا۔ ہر عروج کے لیے زوال ہے، ہر پروان کے لیے پستی ہے۔ ایک زمانے میں آدمی بڑا مشہور ہوتا ہے، اس کی طوطی بولتی ہے، اس کے مال و دولت کا شہرہ ہوتا ہے، ایک زمانے میں اس کو کوئی پوچھتا نہیں، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا۔ تو اللہ اس مختصر سی زندگی میں اگر کسی کو طاقت دے تو گھمنڈ نہ کرے، کسی کو دولت دے تو وہ نہ اترائے، کسی کو سلطنت دے، بادشاہت دے تو وہ مغرور نہ ہو جائے۔ مختصر زندگی، پچھلے انبیاء علیہم السلام کے مقابلے میں اس امت کی بڑی مختصر عمر ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو اللہ نے کتنی عمریں دی تھیں؟ 1000 سال تک جی رہے ہیں، موت نہیں آ رہی ہے، اور بڑے طاقتور پہاڑوں کے گوفوں میں، پہاڑوں کے غاروں میں وہ گھر بنایا کرتے تھے۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی اینٹیں بنا کر دیواریں کھڑی کرتے ہیں، وہ پتھروں کو کاٹ کر دیواریں بناتے تھے، پہاڑوں کے غاروں کو وہ اپنا ٹھکانہ بناتے تھے۔ ہم اشد منہم قوہ، اللہ نے ان کو بھی ختم کر دیا۔ تو یہ وقت کے فرعونوں کا کیا حشر ہو، ان وقت کے فرعونوں کی کیا حیثیت ہے، جو اپنی طاقت پر اترا رہے ہیں، جو اپنی بادشاہت کی چودھراہٹ پر نہتھے مسلمانوں کو، انسانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے جب تک ڈھیل دی ہوئی ہے وہ جو چاہیں کر لیں۔ اگر اللہ چاہ لے تو ایک چھوٹی سی مخلوق مچھر، اسی سے اس کا قصہ تمام ہو جائے۔ ایک چھوٹی سی مخلوق مچھر، جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کی کوئی طاقت نہیں، اگر اللہ چاہے تو اسی سے اس کا قصہ تمام کر دے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ظالم نہ بنائے، اللہ تعالیٰ کسی کو دولت کے نشے میں اتنی بھی سرکشی کی مہلت نہ دے جو انسانوں کی خون سے ہولی کھیلے، جو انسانوں کی جانوں سے خوش ہو، جو اپنے ایٹم بم اور ہتھیار انسانی جانوں پر تجربہ کرے۔ عام انسان کی بات چھوڑ دیں، بیچارے وہ مریض، وہ بیمار جو ہاسپٹلوں میں زیر علاج ہیں، ظالموں نے، غاصبوں نے اور وقت کے فرعونوں نے ان ہاسپٹلوں میں زیر علاج مریضوں کو نہیں بخشا۔ ہزاروں جانیں چلی گئیں، لیکن کیا کیا جائے؟ اگر زمین کو بولنے کی طاقت ہوتی، وہ زمین چیخ جاتی، پھٹ جاتی۔ پہاڑوں کو اگر قوت گویائی دی جاتی تو وہ پہاڑ بھی پھٹ جاتے ان ظلم و ستم کو دیکھ کر۔ درختوں کو اگر اللہ تعالیٰ گویائی دے دے، بولنے کی طاقت دے دے، تو وہ درخت بھی چیخ مار دیتے جو وہاں ہو رہا ہے۔ معصوم بچے بلک رہے ہیں، خون میں لت پت ہیں، عورتیں، بوڑھے، مرد، عورتیں، مریض، بیچارے پریشان ہیں۔ ہم واقعے کربلا کتابوں میں پڑھا کرتے تھے، لیکن ان کمینوں نے، کم بختوں نے اس ترقی یافتہ زمانے میں، جہاں شادی محلوں میں کھانا کھا کر اپنی پلیٹوں میں آدھا سے زیادہ چھوڑ دیتے ہیں، اس ترقی یافتہ زمانے میں وہاں کے نہتھے مسلمانوں کو، انسانوں کو بھوکے پیاسے رہنے پر مجبور کر دیا۔ پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے ان کو ترسا دیا۔ مریضوں کو ہر 10 منٹ میں دوا چاہیے، گلوکوز چاہیے، کسی کو آپریشن کرنا ہے، لیکن ان بد نصیبوں نے، ظالموں نے ان اسپتالوں پر کو نہیں چھوڑا۔
ایسا لگتا ہے جیسے ہم کوئی فلم دیکھ رہے ہوں، ایسا لگتا ہے کوئی سیریل دیکھ رہے ہوں، ایسا لگتا ہے کہ جو کمپیوٹر سیٹنگ میں بم برسائے جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے بچے پٹاخے ایک دوسرے کی طرف پھینک رہے ہوں، لیکن وہ کہانی نہیں ہے، وہ سیریل نہیں ہے، وہ ریئل ہے، وہ حقیقت ہے۔ زمین کو اگر اللہ تعالیٰ طاقت دے تو وہ پھٹ جاتی۔ شیطان جو صرف نقصان پہنچانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ شیطان بھی شرمسار ہے، شیطان بھی شرمندہ ہے کہ ظلم اور سرکشی میں یہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے۔ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا یہ جو یہودی قوم ہے ایک نمبر کی خبیث ہے، سود خور ہے، حرام خور ہے، سنگ دل ہے، ظالم ہے، جابر ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے جب قرآن کریم اتر رہا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، ان کی سرکشی کو دیکھ کر، ان کی وعدہ خلافی کو دیکھ کر، ان کے ظلم و بربریت کو دیکھ کر، ان یہودی گستاخیوں کو دیکھ کر جو اپنے انبیاء کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ آج امت محمدیہ میں کوئی کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو، لیکن جہاں بزرگ کی بات آ جاتی ہے، جہاں ولی اللہ کی بات آ جاتی ہے، جہاں نبی اور رسول کی بات آ جاتی ہے، کوئی شرابی کیوں نہ ہو، کوئی کبابی کیوں نہ ہو، وہ اپنے سر کو جھکا دیتا ہے۔ اللہ کے ولی کا نام آ جائے گستاخی نہیں کرتا، رسول کا نام آ جائے مر مٹنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ یہودی کتے انبیاء علیہم السلام کی گستاخیاں کرتے تھے، انبیاء علیہم السلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کی تکذیب کیا کرتے تھے، ان کو قتل کر دیا کرتے تھے، ان کو پریشان کیا کرتے تھے۔ یہ یہودی لوگ، یہ عیسائی لوگ، ان کی حرکتوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیت اتاری جو میں نے پڑھا۔ دنیا میں تمام ایمان والوں کو یہ دعوت دی ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، جگری دوست نہ بناؤ، اپنا جانی دوست نہ بناؤ۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا جگری دوست نہ بناؤ۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ ملے ہوئے ہیں۔ اگر تم ان کو دوست بناؤ گے تو تم بھی انہی لوگوں میں شامل سمجھے جاؤ گے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کریمہ کی تشریح آپ سمجھ لیں، ایسا نہ لگے کسی کے دماغ میں کہ قرآن تو شدت کا حکم دیتا ہے، قرآن اور اسلام دوسروں سے الگ تھلگ ہو جاؤ، دوسروں کو اپنے قریب مت بلاؤ، ایسا لگتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آ جائے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو یہود و نصارہ ظلم کرتے ہیں، جو یہود و نصارہ تمہیں صفحے ہستی سے مٹانے کی قسمیں کھاتے ہیں، جو یہود و نصارہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ ظالم ہیں۔ لہذا ایسے ظالم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ جو یہود و نصارہ امن سے ہیں، اسلام ان سے دشمنی کا حکم نہیں دیتا۔ جو یہود و نصارہ بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں سختی برتنے اور ناراضگی کے اظہار کا حکم نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے
اور ان یہود و نصارہ سے ہمیں الگ ہونے کا حکم دیتا ہے جو ظالم ہیں، غاصب ہیں، جو وعدہ خلاف ہیں، جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے جو 1400 سال پہلے اترا۔ پچھلے جمعہ میں نے بتلایا کہ اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ ہے، جو جھگڑا ہے، وہ مذہبی جھگڑا نہیں ہے۔ فلسطین ایک اسلامی ریاست ہے اور 100% وہاں عرب مسلمان آباد تھے۔ ان یہودیوں نے بھیک مانگی جا کر اور وہاں کی شہریت حاصل کرنے کے لیے ٹکڑا مانگا۔ مسلمان دریا دل ہوتا ہے، مسلمان فیاض ہوتا ہے، مسلمان اپنے گھر سے زیادہ دوسروں کا خیال کرتا ہے، مسلمان اپنے گھر میں بچوں کو بھوکا رکھ کر مسافروں کو کھلاتا ہے، بے سہاروں کا سہارا بنتا ہے۔ اس زمانے میں بھی فلسطین میں جب یہ یہود آئے اور ایک ٹکڑا مانگا کہ ہمیں ہر طرف سے بھگایا جا رہا ہے، ہمیں ہر طرف سے مارا جا رہا ہے، ہمارے لیے زمین تنگ ہو گئی ہے، لہذا اے فلسطینی مسلمانوں مجھے یہاں ٹھہرنے کی جگہ دے دو۔ تاریخ میں ہے، جو انڈیا کی فرقہ پرست میڈیا ہے، بین الاقوامی انٹرنیشنل میڈیا ہے اور تاریخ ہے، ساری چیزوں میں یہ موجود ہے کہ ان یہودیوں نے وہاں کے فلسطینی مسلمانوں سے زمین مانگی کہ ہمیں یہاں رہنے کے لیے پناہ چاہیے، تو اس وقت کے مسلمانوں نے ان کو پناہ دیا، اور پناہ دینے کے بعد دھیرے 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 وہاں ان کے خاندان کے لوگ جو دوسرے ممالک میں تھے وہ آتے گئے اور ان کی آبادی بڑھتی گئی، اور رفتہ رفتہ ایسی آبادی بڑھی کہ شروع میں جیسے فلسطینی مسلمان 100% تھے، ان کی زمینوں کو قبضہ کرتے کرتے، ان کی زمینوں کو ہڑپتے ہڑپتے اب 10 یا 12% فلسطینی مسلمان ہیں، باقی 90% یہ یہودی لوگ ہیں، قبضہ کیے ہوئے ہیں، غصب کیے ہوئے ہیں۔ تو جو فلسطینی مسلمان ان سے مزاحمت کرتے ہیں، جو جھگڑا چل رہا ہے، وہ مذہبی جھگڑا نہیں ہے، وہ مذہبی جھگڑا نہیں ہے، اپنی زمین کی واپسی کا جھگڑا ہے، اپنے حق کو لینے کا جھگڑا ہے، بیت المقدس مسجد اقصی کو آزاد کرنے کا جھگڑا ہے، یہ کوئی مذہبی جھگڑا نہیں ہے، اور یہ ہر ملک میں ہوتا ہے۔ کیا ہمارے ملک کی فوج بارڈر پر، سرحد پر نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ کیوں ہے نا ہماری فوج؟ ہر ملک کی فوج اور سیکورٹی اپنے اپنے ملک کے بارڈر پر رہتی ہے، کیوں؟ تاکہ دوسرے ملک والے ہمارے بارڈر کے اندر کراس نہ کر سکیں، کوئی داخل نہ ہو سکے۔ چین کے بارڈر پر ہمیشہ کچھ نہ کچھ فائرنگ ہوتی رہتی ہے، جواب اور جواب دیا جاتا ہے، ایکشن ری ایکشن کا عمل ہوتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ کوئی ہماری زمین پر قبضہ نہ کر سکے۔ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہم سنتے رہتے ہیں، اس کو کوئی نہیں غلط کہتا۔ آج پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، غاصب کون ہے، ظلم و بربریت کرنے والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں فرمایا کہ ان یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، اگر تم دوست بناؤ گے تو نقصان پہنچاؤ گے۔ اس آیت کریمہ میں آپ دیکھ لیں کہ 1948 میں اسرائیل کی تشکیل ہوئی تو اس وقت یہ بہت کم پرسنٹ میں تھے، وہاں کے مسلمانوں نے ان کو پناہ دیا اور یہ قریب آئے، اور قریب ایسے آتے گئے کہ فلسطین کی ساری زمینوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور آج ان فلسطینی مسلمانوں کو ایسے جیل میں بند کر دیا
جہاں کے لیے بنیادی ضرورتوں کی چیزیں نہیں ہیں۔ فلسطین ایک ریاست ہے، ایک اسٹیٹ ہے، لیکن ان کو چاروں طرف سے ایسا قید کر لیا ہے کہ ان فلسطینی مسلمانوں کے لیے، بیچاروں کے لیے کوئی پناہ کی جگہ یا کوئی ضرورت کی چیزیں ان کو آزادی کے ساتھ مہیا نہیں ہے۔ میرے دوستو، آج بھی قرآن کریم کا یہی کہنا ہے کہ تم ان یہود و نصارہ پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا، یہ انتہائی وعدہ خلاف قوم ہے، غدار قوم ہے، ظالم قوم ہے، یہ کبھی تمہارے حمایت میں نہیں آئیں گے، کبھی تمہاری باتوں پر ایمان نہیں لائیں گے، یہ ظالم ہیں، غاصب ہیں، انبیاء علیہم السلام کے یہ گستاخ رہے ہیں، لہٰذا ان ظالم یہودیوں سے، نصارہ سے اپنے آپ کو دور رکھو، اور ان کے ظلم کو دیکھنے کے بعد، ان کی سرکشی کو دیکھنے کے بعد، ان کی وعدہ خلافی کے دیکھنے کے بعد بھی اگر تم ان سے دوستی کرتے ہو تو اللہ نے ایک وارنٹ دی ہے، ایک ڈانٹ دی ہے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنكُمْ، کہ اگر تم میں سے کسی نے اس سے دوستی کی تو وہ انہی میں سے شمار ہوگا، انہی لوگوں میں سمجھا جائے گا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا وہ انسانی بھلائی کے لیے ہے۔ آج ہم اور آپ اور پوری دنیا کی آنکھوں نے دیکھا کہ ظالم کی طرف سے کتنا ظلم ہو رہا ہے، اور پوری دنیا کی نگاہیں وہاں لگی ہوئی ہیں، اور کم بختوں کو اتنی بھی حمیت نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے۔ بھائی، ہمارا جس سے ہماری فائٹ ہوتی ہے تم اس سے مقابلہ کرو، نہتھے معصوم بچوں اور عورتوں پر، بوڑھوں پر، مریضوں پر، یہ تو انسانیت کے بھی خلاف ہے، جنگی قوانین کے بھی خلاف ہے۔ اسلامی جنگوں میں آپ جب مطالعہ کریں گے، دیکھیں گے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنگ میں صحابہ کرام کو بھیجتے تھے تو آپ کیا فرماتے تھے؟ اے میرے صحابہ، تم جہاں جا رہے ہو، جس مہم پر جا رہے ہو، جس مشن پر جا رہے ہو، وہاں کے بھی قاعدے اور اصول ہیں۔ دیکھو، جہاں تم جا رہے ہو وہاں اذان کا انتظار کرنا، جس علاقے میں جا رہے ہو وہاں دیکھنا اگر اذان ہو رہی ہو تو کبھی بھی اس علاقے پر چڑھائی نہ کرنا، اور جن علاقوں سے تمہارا اختلاف ہے، کفر و اسلام کی جنگ ہے، جس علاقے پہ تم جا رہے ہو تو ایک بات یاد رکھنا، وہاں کے بچوں پر حملہ نہ کرنا، وہاں کی عورتوں کو نہ مارنا، وہاں کے بوڑھے بزرگوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، وہاں کے درختوں کو نہ کاٹنا، وہاں کی فصلوں کو تباہ نہ کرنا۔ یہ سب ہدایات ہیں، اسلام کے ہدایات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا۔ بچوں کو نہ مارنا، وہ معصوم ہیں، عورتوں کو نہ مارنا، ان عورتوں سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے، بوڑھوں کو نہ مارنا، وہ بے قصور ہوتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، مریضوں کو نہ مارنا، وہ تو بیچارے اپنی جان کے لیے زندگی کی تلاش میں ہیں، درختوں کو نہ کاٹنا، درخت میں بھی زندگی ہے، اس سے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور فصل کو تباہ نہ کرنا، فصل سے تمہیں اناج ملتا ہے۔ اتنی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتا کر، سکھا کر بھیجا کرتے تھے، لیکن ان کمینوں نے، کتوں نے ایک بھی بات نہ مانی۔ یہ جنگی اصول ہیں، جنگی قوانین ہیں، بچوں کا قتل کرنا عالمی جنگ کے اصول ہیں، جرائم میں سے ہیں۔ جنگ میں کیا ہونا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ سب ساری باتیں جنگ کے قوانین میں سے شامل ہیں، اور یہ جنگی جرم ہے۔ عورتوں کو مارنا، بچوں کو مارنا، مریضوں کو مارنا، اسکولوں پر حملہ کرنا، ہاسپٹلوں پر حملہ کرنا، یہ جنگ کے خلاف ہے، جنگی قوانین کے خلاف ہے۔
لیکن ان بدبختوں کو کون بتائے؟ جب دل پتھر ہو جائے، سود کھا کر، حرام کھا کر جب دل پتھر ہو جائے تو پھر اس کے دل پر کوئی اثر نہیں کرتا۔ آج بچے بلک رہے ہیں، کاش ہم پہنچ پاتے، کاش مسلمانوں کو وہاں پہنچنے کی اور ان کی مدد کرنے کی اجازت ہوتی۔ ملکی قوانین اگر ہمارے پاؤں میں زنجیر نہ بنے ہوتے تو ہم ضرور اپنے بھائیوں کے آنسو پوچھتے۔ تصویریں اور ویڈیوز ہم جب دیکھتے ہیں دل روتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں یہ حال ہو جائے، ہمارے علاقے میں یہ حال ہو جائے، میرے دوستو ایسے حالات ہیں، اور ایسا لگتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ کفار و مشرکین، یہود و نصارہ تمہیں ختم کرنے کے لیے ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے دسترخوان پر لوگ کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ دسترخوان لگ جائے، دستر میں کھانا سج جائے تو کھانے کے لیے لوگ کیسے بھاگتے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے تمام کفار ملے ہوئے ہیں اور ہر ایک ٹوٹ پڑنے کی کوشش میں ہے، اور ہم تعداد میں کم نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس زمانے میں تم بہت طاقتور رہو گے، تعداد میں بہت زیادہ رہو گے، لیکن تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، جس طرح 32 دانتوں کے بیچ میں زبان گھری ہوئی ہے، آج اسرائیل کی وہی ہے حالت۔ تمام طرف سے اسلامی ممالک ہیں اور یہ بیچ میں اسرائیل ایک 4 آنے کے برابر ہے، 54 کے برابر ہے، لیکن خدا کی قسم ان اسلامی ممالک کو، بزدلوں کو کیا ہو گیا اور کس دن کے انتظار میں ہیں اور کیا وہ سوچ رہے ہیں، اللہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ یہ آگ جب ان کے گھر تک پہنچے گی تب یہ شاید بیدار ہوں گے، یہ چنگاری جب ان تک پہنچے گی تو ان کی غیرت جاگے گی۔ ایسے حالات، اور آج بھی ملک کے تمام علماء کرام الحمدللہ فلسطین کے ساتھ ہیں، وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور ابھی ہمارے ملک کے پی ایم کا بیان آیا، وہ بھی فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ فلسطینی عوام کی کوئی غلطی نہیں، وہ اپنے حق کی لڑائی کر رہے ہیں، وہ اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے مزاحمت کر رہے ہیں، اور یہ پوری دنیا مانتی ہے۔ ہمارے ملک کے سابق پی ایم اٹل بہاری واجپئی اور ان کے علاوہ بہت سے لوگوں نے باقاعدہ اعلان کیا ہے، بیان دیا ہے کہ عرب کی سرزمین پر اسرائیلیوں نے جو قبضہ کیا ہوا ہے اسے چھوڑنا پڑے گا، قبضہ ہے یہ، اور اسی کی لڑائی چل رہی ہے، اور ہم یہودیوں کے خلاف اس لیے ہیں کہ انہوں نے قبضہ کیا ہے، فلسطینیوں کے ساتھ اس لیے ہیں کہ ان کی زمین ہڑپی گئی ہے، اور ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ہمارا قبلہ اول وہاں فلسطین میں ہے، مسجد اقصی وہی ہے جو ہمارا قبلہ اول تھا۔ ان عیسائی یہودیوں کی سازشوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے، بہت بڑے مکار ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں فرمایا کہ تم ان کو دوست نہ بناؤ، ان سے دوستی کرو گے نقصان ہوگا، ان کو اپنے قریب بلاؤ گے نقصان ہوگا۔ فلسطینی مسلمانوں نے ان کو اپنے علاقے میں پناہ دی، آج وہی بلی میاؤں میاؤں کر رہی ہے، جس بلی کو فلسطینیوں نے دودھ پلایا، ہماری ہی بلی اور ہمیں سے میاؤں میاؤں، آج وہی یہودی فلسطینی سرزمین پر قبضہ کیے ہوئے۔ 557 عیسوی میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا۔
سلطان نور الدین ایک بادشاہ گزرے ہیں جو بہت ہی اللہ والے تھے۔ پہلے کے زمانے میں بادشاہ بھی تہجد گزار ہوا کرتا تھا، اوراد و وظائف کا مالک ہوا کرتا تھا، بادشاہوں کو بھی اللہ کے رسول کی زیارت ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے کے بادشاہ بھی ولی ہوا کرتے تھے۔ 557 عیسوی میں سلطان نور الدین نے رات میں تہجد وغیرہ پڑھ کر، تسبیحات وغیرہ پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے سو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے، اور حضور فرماتے ہیں، 2 آدمیوں کی شکل وہاں دکھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے بادشاہ نور الدین، ان 2 آدمیوں کو دیکھ لو۔ کیری آنکھوں والا تھا، اور حضور نے فرمایا کہ ان 2 آدمیوں سے میری حفاظت کرو۔ اتنا خواب دیکھا اور آنکھ کھل گئی، وہ گھبرا کر اٹھے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر سو گئے۔ دوسرے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کے بعد خواب میں زیارت ہوتی ہے، اور وہ حضور فرماتے ہیں دیکھو ان 2 آدمیوں کو، ان سے میری حفاظت کرو۔ پھر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وضو کر کے نماز پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں۔ تیسرے دن سو گئے اور پھر یہی خواب دیکھا کہ حضور خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ ان 2 آدمیوں سے میری حفاظت کرو۔ اب وہ بے چین ہو گئے کہ یا اللہ، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن بھی یہی خواب دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے اپنے خاص وزیر، جن کا نام جمال الدین تھا یا کچھ اور نام تھا، کئی نام آتے ہیں روایتوں میں، انہوں نے اپنے وزیر سے کہا کہ دیکھو بھائی، میں 3 دن سے مسلسل یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں خواب میں، اور ان 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ ان 2 آدمیوں سے میری حفاظت کرو، اب کیا ہے؟ تو ان کے وزیر نے کہا کہ اب کوئی گنجائش نہیں ہے سونے کی نہ سوچنے کی، اب چلیے یہاں سے۔ چنانچہ سلطان نور الدین نے اپنے ساتھ 20 لوگوں کو گھوڑوں کی سواری کے ساتھ، پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینہ روانہ ہوئے۔ مصر سے مدینہ رات دن چلتے رہے، رات دن چلتے رہے، 16ویں دن میں مدینہ منورہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینے میں پہنچنے سے پہلے ان سبوں نے غسل کیا، پانی نہایا، اچھے کپڑے پہنے، عطر لگایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس پر حاضری دی، اور ایک طرف بیٹھ کر غمگین سوچنے لگے کہ اب کیا ہوگا، اب اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل کیسے ہوگی اور میں کیسے حفاظت کروں گا، سوچ رہے تھے۔ اسی درمیان ان کے وزیر نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، ایک کام کریں گے کہ تمام اہل مدینہ کی دعوت کریں گے، اور جو آئے گا اس کو ہم دیکھیں گے، اور جو حضور نے خواب میں چہرہ بتایا تھا کہ ان 2 آدمیوں سے میری حفاظت کرنا، ہم ان کو پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ ہاں، بہت اچھی رائے ہے۔ اعلان ہو گیا پورے شہر میں، پورے مدینے میں یہ اعلان ہو گیا کہ بادشاہ سلامت آپ سب کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، اور آپ سب کو داد و دہش سے نوازنا چاہتے ہیں، سب کو گفٹ اور انعام سے نوازنا چاہتے ہیں، لہٰذا سب لوگ آ جائیں۔ بہرحال اس زمانے میں جو بھی طریقہ رہا ہوگا، سب لوگ آئے، سب کو انعام سے نوازا گیا، سب لوگ چلے گئے، اور بادشاہ سلامت نور الدین سب کو پہچانتے رہے، لیکن وہ 2 آدمی جو خواب میں نظر آئے تھے وہ نظر نہیں آئے۔ بادشاہ سلامت پریشان کہ اب کیا ہوگا، تو بادشاہ نے کہا کہ اعلان کرو کہ کوئی اور اگر بچے ہوں تو سب لوگ آ جائیں، سب کے لیے انعام رکھا ہوا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، جتنے تھے مدینے میں سب آ گئے، کوئی بچا نہیں ہے۔ بہت دیر کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہمارے درمیان میں 2 ایسے بزرگ ہیں جو کبھی گھر سے نکلتے نہیں، 2 ایسے بزرگ ہیں جو کبھی نکلتے نہیں، ہمیشہ وظائف میں لگے رہتے ہیں، تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں تہجد میں پوری رات کھڑے رہتے ہیں، اور وہ کسی کی چیز لیتے نہیں، بلکہ وہ خود مدینے والوں پر خرچ کرتے ہیں۔ مدینے میں جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے وہ
انعامات سے، داد و دہش سے انعامات کی بارش کر دیتے ہیں، وہ کسی کا تحفہ لیتے نہیں۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ اچھا پھر بھی ہم ان کی زیارت تو کر لیں، وہ کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں، ان کو تو ہم دیکھ لیں، ان کو بلایا جائے۔ چنانچہ ان دونوں آدمیوں کو بلایا گیا۔ جیسے ہی بادشاہ سلامت نے ان کو دیکھا تو پہچان گئے، ارے یہی تو دو آدمی ہیں جو خواب میں مجھے اللہ کے نبی نے دکھلایا تھا۔ ان سے پوچھا گیا آپ لوگ کہاں سے ہیں؟ تو کہا کہ ہم لوگ مغرب سے ہیں، یورپ سے۔ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ تو کہا ہم لوگ حج کرنے آئے تھے، حج سے فارغ ہو کر رہ گئے، پھر عمرہ کیا، حضور کی زیارت کی، اور ہمارا دل ایسا لگ گیا کہ ہم نے حضور کے پڑوس میں رہنے کو سوچ لیا۔ ہم لوگ حضور کے پڑوس میں رہتے ہیں اور یہیں ہم نے ایک چھوٹا سا مکان بنا لیا ہے اور ہم یہیں رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں رہنا ہم سب کی سعادت کی بات ہے۔ اچھا صاف صاف بتاؤ کس ارادے سے آئے ہو؟ ان دونوں نے کہا کہ ہمارا کوئی اور ارادہ نہیں ہے۔ اور گاؤں والے، مدینے والے اتنے متاثر تھے، سب نے بادشاہ سلامت کے سامنے ان کی سفارش کرنا شروع کر دی کہ بادشاہ سلامت یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، بہت نیک لوگ ہیں، یہ جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ بڑے اچھے دل کے انسان ہیں۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ان دونوں کو یہیں ٹھہراؤ۔ ان دونوں کو وہاں روک لیا گیا۔ بادشاہ سلامت خود ان کی جھوپڑی میں گئے جہاں وہ رات گزارتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ وہاں جا کر ہر چیز کو دیکھا، مال تو بہت ملا اور ساری چیزیں سب ملیں، لیکن مقصد سمجھ میں نہیں آیا کہ حضور نے ان دونوں کے چہروں کو کیوں دکھایا تھا۔ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد کی بادشاہ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یا اللہ اب کیا میں کرنا ہے، اور اس کو میں کیسے سمجھوں گا کہ اس سے ہمیں حفاظت کرنی ہے۔ ساری چیزوں کا معائنہ کرنے کے بعد آخر میں دیکھا کہ ایک ٹاٹ بچھا ہوا ہے اور اس پر مصلی بچھا ہوا ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ اس کو بھی اٹھا دو۔ ساری چیزوں کی تلاشی لینے کے بعد اب مصلی کو اٹھایا جا رہا ہے۔ مصلی جیسے ہی اٹھایا تو ایک بڑا سا پتھر وہاں پڑا ہوا تھا بالکل فلیٹ میں۔ پھر کہا کہ اس پتھر کو بھی اٹھاؤ۔ پتھر کو جب اٹھایا گیا تو دیکھنے والوں کی آنکھیں حیران ہو گئیں۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس پتھر سے نیچے سے، پتھر کے نیچے سے ایک سرنگ گئی ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس تک وہ سرنگ پہنچ چکی ہے، اور قریب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر وہ سرنگ جا کر ختم ہو جائے، اور پھر جو اس کا ارادہ تھا اس میں اس کو کامیابی مل جائے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت میں آ کر فرمایا کہ ان دونوں سے میری حفاظت کرو۔ ان دونوں کو بلایا گیا اور کہا کہ یہ کیا ہے؟ اب صاف صاف بتا دو تمہارا ارادہ کیا ہے۔ ان دونوں کی گھبراہٹ شروع ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں عیسائی بادشاہ نے بہت دولت سے نوازا، بہت ساری چیزوں سے ہمیں مالا مال کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ تم دونوں جا کر حضور کے قبر اطہر سے جسم اطہر کو نکال کر لے کر آ جاؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی سازش، یہودی اور عیسائی بڑے خبیث لوگ ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا ان کو دوست نہ بناؤ۔ وہ عیسائی تھے اور یہودی دونوں یہ دوست ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں سے میری حفاظت کرو۔ چنانچہ بادشاہ نے جیسے ہی سنا ان کی وہیں سے پٹائی شروع کر دی اور کہا کہ پوری بات بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ تو کہا ہمارا ارادہ یہی تھا، ہم دن رات بھر سرنگیں نکالتے تھے، مٹی کھودتے رہتے تھے، اور جب شام ہوتی یا صبح ہوتی تو ہم مٹی کو موٹے میں ڈال کر ہم جنت البقیع کے اندر ڈال دیتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور ہم حضور کے جسم اطہر کو نکال کر اپنے بادشاہ کے پاس لے کر حاضر کرتے تو ہم کو بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا جاتا۔ بادشاہ سلامت نے سن کر ان کی پٹائی کی اور بعد میں ان دونوں کا قتل کروا دیا گیا۔ یہ دیکھیے سازش ہے یہود و نصارہ کی، وہ کبھی اسلام کی
اور مسلمانوں کی خیر خواہی نہیں چاہیں گے، ہمیشہ اسلام کی دشمنی میں، مسلمانوں کی دشمنی میں۔ آج ہمارا بیت المقدس جو مسجد اقصیٰ جو قبلہ اول ہے، اس کو بھی قبضہ کرنے کی یہ جنگ ہے، اس کو بھی اپنانے کی جنگ ہے، فلسطینیوں کی سرزمین کو اپنانے کی یہ جنگ ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں فلسطینیوں کی حمایت کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی ظلم کو دیکھتے ہو، کسی برائی کو دیکھتے ہو، اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روک دو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روک دو، زبان سے بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل میں برا سمجھو۔ آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم دل میں اس کو برا سمجھ رہے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ کم از کم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ دعاؤں میں اثر رکھتا ہے، بڑی بڑی مصیبتیں دعاؤں سے ٹلتی ہیں۔ اس لیے آج کے دن بھی یوم جمعہ ہے، اور یوم جمعہ کو ہمیں یوم دعا کے طور پر منانا ہے، صرف وقتی طور پر نہیں۔ مسلمانوں اپنی اپنی خاص دعاؤں میں یاد کرو، ہمارے گھر پر کوئی جنازہ اٹھ جائے، ایک ہفتے تک ہمارے چہروں سے خوشی غائب ہو جاتی ہے، سالوں تک اس کا احساس ہوتا ہے۔ ان گھرانوں کو یاد کرو جن کے گھر میں بچے بیوی سب فنا ہو گئے، سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ ان کی ویڈیو دیکھو، خون کے آنسو رونے کو دی چاہتا ہے، دل بے قابو ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے دل میں اتنا بھی درد نہیں ہے تو شاید ہم بھی ظالم ہیں، ہمارے دل میں اتنا بھی درد نہیں ہے تو شاید ہمارا بھی دل پتھر ہو چکا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پوری دنیا کے مومن ایک جسم کی طرح ہیں، وہاں والوں کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو یہاں والوں کو احساس ہونا چاہیے، یہاں کوئی تکلیف ہوتی ہے وہاں والوں کو احساس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، وہاں کے ظالموں کو، جابروں کو اللہ شکست فاش سے دوچار کرے، ان کی کمر توڑ دے، ان کی اقتصادی کمر توڑ دے، ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، ان کو دنیا کے لیے عبرت اور نمونہ بنا دے، انہیں سزا دے، اور اللہ تعالی وہاں کے نہتھے مسلمانوں کی مدد فرمائے، فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائے، ابابیل پرندوں کے ذریعے سے مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمائے۔ اور آخری بات، ہم وہاں جا کر ان کی مدد نہیں کر سکتے، ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ ظالم کی مدد کرنا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو پکڑ لو، مظلوم کی مدد کرنا ہے اس کے آنسو پوچھو۔ تو ظالم کا ہاتھ ہم پکڑنے کے لیے وہاں نہیں پہنچ سکتے، ظالم کو سزا دینے کے لیے، ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے ہمارے علماء کرام نے ایک تجویز یہ پیش کی ہے کہ ہماری زندگی میں روزمرہ کی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کا بائیکاٹ کرو، اسرائیلی پروڈکٹ کا، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو ہماری طرف سے اظہار ناراضگی ہو سکتی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان ان کے پروڈکٹ کا استعمال نہ کریں تو زیادہ نقصان نہیں ہو سکتا، لیکن ہم اپنی ناراضگی کا اظہار تو کر سکتے ہیں، اپنے غصے کا تو اظہار کر سکتے ہیں۔ دو بھائیوں میں تمہارا اگر جھگڑا ہوتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی دعوت میں شرکت نہیں کرتے، اگر 500 آدمیوں کی دعوت کی ہے اور آپ ایک آدمی نہ جاؤ تو نقصان تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اظہار ناراضگی تو ہوگا۔ اسی طرح اسرائیلی مصنوعات کا پروڈکٹ کا دوسرے لوگ استعمال کریں اور ہم نہ کریں، نقصان زیادہ نہیں ہوگا، لیکن اظہار ناراضگی تو کر سکتے ہیں، غصے کا اظہار تو کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھ لیں، واٹس ایپ میں بہت ساری چیزوں کی لسٹ آئی ہے، اسرائیلی پروڈکٹ میں کیا کیا چیزیں ہیں، ہمارے بچے کیا استعمال کرتے ہیں، خود ہم کیا استعمال کر رہے ہیں، ہماری مستورات کیا استعمال کرتی ہیں۔ جو ان کی چیزیں ہیں بنی ہوئی وہ آپ چھوڑ دیں اللہ کے واسطے، جب تک حالات نارمل نہیں ہو جاتے ان کی چیزوں کا استعمال نہ کریں، کچھ تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ارے بھائی حوض ہے، مسجد کا حوض ہے،
بھرا ہوا ہے پانی سے، اگر آپ نے ایک جگ نکال لیا پانی، ایک جگ پانی نکالو تو پتہ چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ پانی زیادہ ہے لیکن ہر آدمی ایک ایک جگ پانی نکالنا شروع کر دے تو پتہ چلے گا نا، حوض خالی ہو جائے گا۔ اسی طرح ہر مسلمان ان کے پروڈکٹ کا استعمال کرنا چھوڑ دے، انشاءاللہ ان کی اقتصادی کمر ٹوٹے گی اور اس کا غرور خاک میں ملے گا۔ اس لیے میرے دوستو ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔